السلام علیکم۔ ناول جھیل کنارے کنکر، قسط نمبر 9۔ مسیحا ہو کے بھی تم سے مسیحائی نہیں ہوتی، اے کیسے مسیحا ہو؟ سبھی بجھتی ہوئی آنکھیں رکھے جاں توڑتی سانسیں، یہ سارے جاں بلب چہرے، تیرے دستے شفا کی ایک جنبش۔ ہانیہ خاصی رش ڈرائیونگ کے ساتھ میکال ہاؤس پہنچی تو اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تیزی سے گیٹ عبور کر کے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کام کرتے حفیظ بابا کی نگاہیں اسے دیکھ کر چمک اٹھیں۔ ہانیہ بیٹے، آپ یہاں؟ انہیں جیسے اپنی بصارتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ان کے قریب چلی آئی۔ جی بابا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹے، جیتی رہیں۔ شکریہ۔ وہ سنی کہاں ہے؟ جی چھوٹے صاحب تو اپنے کمرے میں ہیں، شاید پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ وہ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ حفیظ بابا اسے حیرانی سے دیکھتے رہ گئے۔ عین اسی لمحے گیٹ کے اس پار میکال کی گاڑی رکی۔ وہ لان میں حفیظ بابا کو کھڑے دیکھ کر وہیں چلا آیا۔ صاحب، وہ ہانیہ بی بی۔ معلوم ہے بابا، اپنے بیٹے سے ملنے آئی ہے وہ، ہمارے لیے نہیں آئی۔ حفیظ بابا کے لب کھولنے پر ایک گہری سانس بھرتے اس نے کہا، پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سنان اپنے کمرے میں بیڈ پر ڈھیر ساری کتابیں بکھیرے گمسم بیٹھا تھا، جب آہٹ کی آواز پر ہانیہ کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھا۔ ماما، آپ آ گئیں۔ پھرتی سے کتابیں پھلانگ کر بیڈ سے زمین پر چھلانگ لگاتے وہ ہانیہ سے لپٹ گیا۔ جواب میں ہانیہ کا دل جیسے تڑپ اٹھا۔ پہلا سوال ہی کیسا امتحان میں ڈالنے والا تھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی اسے بے تحاشا چومنے لگی۔ آئی مس یو ماما، مجھے روز آپ کی یاد آتی ہے، مگر پاپا مجھے آپ کے پاس لے کر نہیں آتے۔ وہ مجھے ہوم ورک بھی نہیں کرواتے اور روز چپس بنا کر بھی نہیں دیتے۔ بہت ساری شکایتیں تھیں جو اس نے جمع کر رکھی تھیں۔ ہانیہ کا دل جیسے کٹنے لگا۔ ماما تو ہوم ورک کرواتی ہیں نا بیٹے؟ ماما تو چپس بنا کر دیتی ہیں اور رات میں کہانی بھی سناتی ہیں نا؟ جی ماما۔ فوراً سے بیشتر اس کے بیٹے نے اس کی تائید میں سر ہلایا۔ جب وہ بولی، تو بس ٹھیک ہے، آپ ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر جائے گی، چلو گے نا ماما کے ساتھ؟ جی ماما۔ شاباش، گڈ بوائے۔ جھک کر سنان کے گالوں پر پیار کرتے وہ مسرور ہوئی۔ جب میکال وہاں چلا آیا، کہاں لے جا رہی ہو میرے بیٹے کو ورغلا کر؟ ہانیہ کی پشت پر اس کی آواز ابھری اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ پاپا مجھے ماما کے ساتھ جانا ہے۔ سنان کے مطالبے نے ہانیہ کی مشکل آسان کی جب وہ 2 قدم آگے بڑھ آیا۔ ٹھیک ہے، مگر پہلے اپنا کھانا کھا لیں، پھر ماما کے پاس جانا۔ اس کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں، تاہم اس نے فوری ہاتھ کی پشت سے انہیں رگڑ ڈالا۔ حفیظ بابا۔ میکال نے وہیں کھڑے کھڑے پلٹ کر حفیظ بابا کو آواز لگائی۔ جب وہ فوراً دوڑے آئے۔ جی صاحب، سنی کو کھانا کھلانے لے جائیں پلیز۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاتھ باندھ کر حکم پر فوری عمل درآمد کراتے وہ سنان کو کندھوں سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ انسان بھی عجیب مخلوق ہے، محض تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنے دنیاوی مالک کا ہر حکم عاجزی سے قبول کرتا ہے۔ اس کی جرأت نہیں ہوتی کہ حکم پر عمل درآمد کو ذرا سی دیر کے لیے ہی صحیح موقوف کر دے، مگر اللہ جو کائنات کا رب ہے، انسان کا حقیقی مالک ہے، رزق کے ساتھ ساتھ جس نے آنکھ، ناک، کان، دل، گردے، پھیپھڑے سب کچھ دیا ہے، اس کے حکم کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اس کے باوجود انسان چاہتا ہے اللہ اس سے راضی رہے۔ وہ مالک جو بڑی سے بڑی خطا اور گناہ کو پل میں اپنے کرم اور رحمت سے معاف کر دیتا ہے، مگر انسان جس دنیاوی مالک کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ کبھی معمولی سی بھول بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کر بھی دے تو انسان ہزار طریقوں سے اس کا شکر گزار ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا۔ فاقے ہی کیوں نہ کرنے پڑیں، مگر اللہ کو کھو کر کسی نے کچھ نہیں پایا۔ خواہ محلوں میں ہی کیوں نہ رہتا ہو، مگر انسان سمجھتا ہی نہیں، اور جب اسے سمجھ آتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ حفیظ بابا کے کمرے سے جانے کے بعد ہانیہ بھی قدم آگے بڑھاتے اس کے مقابل آ گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اپنے گھر۔ رخ پھیر کر بنا اس کی طرف دیکھے اس نے جواب دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ گھر تو تمہارا یہی تھا، مگر دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے ایک نظر ہانیہ کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر ایک قدم مزید آگے بڑھ آیا۔ آج کی رات تم کہیں نہیں جا سکتی، سمجھی؟ کیوں؟ جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی وہ برہم ہوئی، جبکہ وہ بے نیازی سے بولا، میں کہہ رہا ہوں اس لیے۔
تم کون ہو اور میرا کیا واسطہ ہے تم سے؟ ہانیہ کی آنکھیں سلگ رہی تھیں، وہ کٹ کر رہ گیا۔ واہ، صرف 6 ماہ میں تم یہ بھی بھول گئیں کہ میں کون ہوں؟ راستہ چھوڑو میرا، کم از کم اس وقت تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ وارننگ نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ گھٹے گھٹے سے لہجے میں بولی۔ جب وہ رخ پھیر گیا، نقصان کر رہی ہو تم اپنا ہانیہ صفدر، اور شاید میرا بھی۔ جسٹ شٹ اپ، میرے نفع نقصان کی پرواہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ سمجھو تو سب کچھ، نہ سمجھو تو کچھ بھی نہیں۔ تم اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہو میکال حسن، ہٹو سامنے سے، قطعی تلخ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے اپنے سائڈ سے دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑا کر رہ گیا۔ جب وہ لڑکی جو کبھی اپنے آنسوؤں سے بھی بڑھ کر اس سے پیار کرتی تھی، اب شاید اس لڑکے کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اب شاید اس لڑکی کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اس نے اسے جتنا کمزور سمجھا تھا وہ اتنی ہی مضبوط اور طاقتور ثابت ہوئی تھی، مگر اب وہ خود کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ بے شک گزرتے وقت نے اسے بہت گہری مات دی تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا تمہاری اور میکال حسن کی زندگی کے ساتھ کہ تمہارے راستے ہی الگ ہو گئے؟ کیوں ڈائیورس لی تم نے میکال حسن سے؟ کیوں؟ فارحہ جو پچھلے کچھ ماہ میں ہانیہ کی بہترین دوست بن گئی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی، تاہم وہ ہمیشہ کی طرح لبوں پر چپ کا قفل لگائے خاموش بیٹھی، سمندر کی شوریز زر لہروں کو دیکھتی رہی۔ تم اس سے پیار کرتی تھی ہانیہ، اپنی جان اپنی سانسوں سے بڑھ کر چاہتی تھی تم اسے، پھر کیوں اپنے راستے الگ کیے اس سے، جبکہ وہ تمہارے بچے کا باپ بھی تھا؟ تو پہلی بار اس کے لب کھلے، فاریہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ تو یہ کہ تمہیں اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا، سوچنا چاہیے تھا اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے۔ تم نہیں جانتی دنیا کی ہر نعمت قریب ہوتے ہوئے بھی وہ خوش نہیں ہے، سارا دن بند کمرے میں پڑا تمہاری تصویر سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ اپنی اور میکال کی جنگ میں تم نے اس معصوم کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے، بس یا کچھ اور بھی کہنا ہے تمہیں؟ سمندر کی وسعتوں پر نظر جمائے اس بار اس نے خاصی تلخی سے پوچھا۔ جواب میں وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں تمہاری دوست ہوں ہانیہ، بھلا چاہتی ہوں تمہارا، مگر مجھے بھلا نہیں چاہیے۔ اس بار ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ چلائی تھی، مت بھلا کیا کرے میرے ساتھ کوئی، پہلے ہی میں اپنے اوپر لدے احسانات کے بوجھ تلے دب کر مر رہی ہوں، مسخ ہو کر رہ گئی ہوں۔ میرا وجود، میری شخصیت، سب کچھ مسخ ہو گیا ہے۔ حادثے انسان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہانیہ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود پر زندگی کو حرام کر کے بیٹھ جائے۔ کیسی زندگی؟ میری تو زندگی کے ساتھ کبھی بنی ہی نہیں۔ پھول دان کرنے والے دنوں میں بھی مجھے تو زندگی نے آنسو ہی دیے۔ یہاں مرد اور اس کے کردار پر انگلی اٹھانے والا کوئی بھی نہیں۔ چھری کے نیچے آ کر بھی عورت سے ہی قربانی اور سمجھداری کی امید رکھی جاتی ہے، صرف اسے ہی سمجھایا جاتا ہے، مرد کو اس کی ذاتیوں کو کوئی احساس نہیں دلایا جاتا۔ میں میکال کی سائیڈ نہیں لے رہی ہوں ہانیہ، میں صرف تمہاری نقصان کی پرواہ کر رہی ہوں۔ میرے نقصان کی پرواہ مت کرو فاریہ، پلیز۔ گیلی ریت کو مٹھی سے نیچے پھینکتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فاریہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسا کب تک چلے گا ہانیہ؟ تمہیں اپنے لیے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا پڑے گا۔ فی الحال میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی فاریہ، پلیز، قطعی بیزاری سے کہتے وہ آگے بڑھ گئی۔ پیچھے فاریہ بھی گہری سانس بھر کر چل پڑی۔ اس لڑکی کو سمجھنا واقعی مشکل تھا۔ حویلی سے وہ سیدھا گھر چلا آیا۔ سائرہ افضل روٹی پکا رہی تھی، وہ اسے نظر انداز کرتا اندر کمرے میں چلا آیا۔ سر درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ کرمداد نے اسے فوری حویلی حاضری کا پیغام دیا، مگر اس کے لیے اس حویلی جانا ممکن نہیں تھا، تبھی وہ گھر چلا آیا۔ اماں شاید پڑوس میں گئی تھیں۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹ گیا۔ کتنا بڑا دغا کیا تھا زندگی نے اس کے ساتھ، پہلے سائرہ افضل اور پھر ثانیہ عباس، دونوں ہی کو اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا اور دونوں ہی اسے چھوڑ گئی تھیں۔ وہ ماضی کے سمندر میں بہنا نہیں چاہتا تھا، مگر یادوں کی لہریں اسے کھینچ کر گزرے ہوئے وقت کے سمندر میں لے آئی تھیں۔ اس رات بہت دیر تک ثانیہ عباس کے ساتھ بارش میں بھیگنے کے بعد اگلے روز شہر آ گیا تھا۔ بہت عجیب حالت ہو رہی تھی دل کی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی زندگی سائرہ افضل پر آ کر ختم ہو گئی ہے، مگر در حقیقت ایسا نہیں تھا۔ سائرہ افضل اگر اس کی محبت تھی تو ثانیہ عباس کی ذات سے اسے عشق ہو گیا تھا۔ وہ اس کے بغیر جینے کا تصور کرتا تو سانس الجھنے لگتی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے۔ ابھی وہ اسی الجھن میں تھا کہ کمپنی کے مالک نے اس کی محنت اور ذہانت کو سراہتے اسے
4 پسندیدہ ورکرز میں اس کا نام بھی شامل کر کے اسے شارٹ کورس کے لیے ابراڈ بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ گھر جا کر سب کو خوشخبری سنائے، مگر پھر خود ہی اس نے یہ ارادہ موقوف کر دیا۔ اب وہ کچھ بن کر ہی اس بہار سی لڑکی کے سامنے آنا چاہتا تھا، مگر وقت نے اسے مہلت نہ دی۔ ابراڈ میں شارٹ کورس کے دوران گھر کال کرنے پر اماں نے اسے بتایا تھا کہ ثانیہ کی ماں وہاں گاؤں آئی تھی اور اسے اپنے ساتھ شہر لے گئی۔ اماں کی طرف سے ہمیشہ اسے ایسے ہی شوق پہنچانے والی خبریں سننے کو ملتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ جیسے فریز ہو کر رہ گیا۔ دل کی بے چینی انتہا پر تھی، سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس سے کیسے رابطہ کرے۔ سمندر پار کے فاصلے سے وہ صرف کڑ سکتا تھا اور کڑ رہا تھا۔ اسی دوران ایک روز جب وہ واش روم میں تھا، اس کے سیل پر پاکستان سے کال آئی۔ اجنبی نمبر تھا، مگر اس کے باوجود اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ بال خشک کرنے سے پہلے اس نے کال بیک کی۔ کئی بار کوشش کے باوجود اس کی کال اٹھانے والی عورت ثانیہ کی ماں تھی۔ ظاہر کا شک درست نکلا تھا۔ پاکستان کا وہ اجنبی نمبر ثانیہ عباس سے ہی منسلک تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ اس کے سلام کے جواب میں دوسری طرف خاصی مصروفیت سے پوچھا گیا۔ ظاہر ایک پل کے لیے خاموش ہوا، پھر گلا صاف کرتے ہوئے بولا، ظاہر ملک بات کر رہا ہوں، آپ کا داماد۔ اوہ، تو داماد صاحب کو یاد آ گئی ہماری۔ توقع کے عین مطابق تعارف سنتے ہی اس کی ساس کے لہجے میں طنز اور حقارت در آئی۔ وہ ضبط کر گیا تھا۔ جی، مہربانی ہوگی اگر آپ ثانیہ سے میری بات کروا دیں پلیز۔ اتنی عاجزی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ثانیہ تمہارے گھر، تمہاری رفاقت، تمہارے تعلق، ہر چیز پر 2 حرف بیچ کر ہمیشہ کے لیے یہاں آ گئی ہے میرے پاس۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم اس کی جان چھوڑ دو اور اسے طلاق بھجوا دو، نہیں تو تم اچھی طرح سے جان سکتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا کر سکتی ہوں میں۔ جو کرنا ہے کر لیں آپ، ذرا برابر بھی پرواہ نہیں مجھے، مگر ثانیہ میری بیوی ہے۔ اس کی کوکھ میں میرا بچہ ہے، میں کسی صورت اسے ڈائیورس نہیں کر سکتا۔ چلو یہ تو وقت بتائے گا کہ تم کیا کر سکتے ہو کیا نہیں، مگر ثانیہ کے ساتھ آئندہ زندگی میں کبھی بھی وقت گزارنے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو، کیونکہ میرے جیتے جی اب زندگی میں دوبارہ کبھی بھی تم اس کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گے۔ خوش فہمی ہے آپ کی۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے ثانیہ سے ملنے سے نہیں روک سکتی۔ کوئی بھی چیز میرے اور اس کے درمیان جدائی کی دیوار کھڑی نہیں کر سکتی۔ چلو پھر دیکھ لو، پھڑپڑا کر، مگر سوری ثانیہ، اب تمہیں کبھی نہیں مل سکتی، قطعی چیلنجنگ انداز میں کہتے ہوئے مسز عباس نے کال کاٹ دی تھی۔ ظاہر متفکر سا سیل فون کی روشن اسکرین کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا مسز عباس اپنے کہے کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اسی لیے اس نے واپسی کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ ابھی وہ انہی کوششوں میں مصروف تھا کہ اچانک اس روز وہ روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا۔ اس کے بازو اور ٹانگیں بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ شام میں اس کے دوستوں نے اس کی ماں اور باپ کو اس کے ساتھ پیش آئے حادثے کی اطلاع کر دی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ پیش آنے والے اس حادثے کے بعد ثانیہ کا دل ضرور نرم پڑ جائے گا، وہ پھر سے اس کی زندگی میں لوٹ آئے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ اپنی ماں سے اپنے 2 جڑواں بچوں کی پیدائش کا سن کر وہ پاگل ہی تو ہو اٹھا تھا خوشی سے، مگر وہاں اسپتال کے بستر پر اس کی خوشی کا خیال بھی کسے تھا؟ اس کا سیل فون ٹوٹ چکا تھا۔ دوست سے موبائل لے کر اس نے بارہا مسز عباس کے نمبر کو ڈائل کیا، مگر ہر بار ان کا نمبر آف ہی ملتا تھا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ ایک ایک دن پہاڑ بن کر گزر رہا تھا۔ 2.5 ماہ کے بعد اسپتال سے فارغ ہو کر پہلی فرصت میں وہ پاکستان آیا تو اسے یہ جاں بل خبر سننے کو ملی کہ ثانیہ عباس اپنے بچوں کو لے کر اپنی ماں کے ساتھ بیرون ملک شفٹ ہو گئی ہے، اور یہیں وہ ٹوٹا تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا، ایک روز یوں چپ چاپ اس کی زندگی سے چلی جائے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسے کہنا قسم لے لو، تمہارے بعد جو ہم نے کسی کا خواب دیکھا ہو، کسی کو ہم نے چاہا ہو، کسی کو ہم نے سوچا ہو، کسی کی آرزو کی ہو، کسی کی جستجو کی ہو، کبھی راتوں کو اٹھ کر تیرے دکھ میں نہ روئے ہوں، اسے کہنا قسم لے لو۔ میکال کے گھر سے واپسی کے بعد وہ فاریہ کی طرف چلی گئی تھی۔ وہیں سے دونوں نے لانگ ڈرائیو کا پروگرام بنایا تھا، اور اب تھکن سے چور جسم کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر اندھے منہ پڑی تھی۔ سائیڈ ٹیبل پر اس کی اور نہال حسن کی شادی کی تصویر جیسے اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی اور بال سمیٹ کر پیچھے کرتے اس نے وہ تصویر اٹھا لی۔ نہال مسکرا رہا تھا۔
یوں جیسے اس کے دل کی بہت بڑی تمنا پوری ہو گئی ہو، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ میکال حسن سے نہال حسن کی ذات تک کے سفر نے اسے بری طرح سے تھکا ڈالا تھا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے نہال حسن کے مسکراتے چہرے کو چھونے کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں۔ کتنا مختصر ساتھ تھا اس کا اور نہال حسن کا، مگر وہ اس کی زندگی پر بہت گہری چھاپ چھوڑ گیا تھا۔ آنسوؤں کا سلسلہ جو شروع ہوا تو پھر زور پکڑتا چلا گیا۔ نہال حسن کا خوبصورت چہرہ اب اس کی آنکھوں کی برسات میں بھیگ رہا تھا۔ ہانیہ نے تصویر ذرا سی اوپر اٹھائی اور اپنے لب اس کے گال پر رکھ دیے۔ آئی مس یو نہال حسن، آئی مس یو ویری مچ۔ بہت دنوں کے بعد وہ پھر بہت رو رہی تھی، مگر وہاں کوئی اسے چپ کروانے والا نہیں تھا۔ صفدر صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ حسن صاحب اور ان کی بیگم انگلینڈ جا بسے تھے۔ کمال اور ان کی بیوی اینا کے پاس مائرہ اور سارہ کی آگے پیچھے شادیاں ہو گئی تھیں۔ جاذب اور ہادیہ بھی پچھلے سال ہی دیار غیر میں مقیم ہو گئے تھے، مگر وہ ہزار کوششوں اور اصرار کے باوجود اپنا آبائی گھر چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی تھی۔ عرصہ ہو گیا تھا کسی نے ہانیہ صفدر کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ نہال حسن کی ڈیتھ کے بعد تو یوں بھی وہ بہت گوشہ نشیں ہو کر رہ گئی تھی۔ اب تو اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ ہادیہ روز اسے ٹائم نکال کر کال کرتی، مگر وہ کبھی اٹینڈ کرتی، کبھی نظر انداز کر جاتی۔ اکثر و بیشتر مسز اینڈ مسٹر رحیم شام میں اس کی طرف چکر لگا لیتے تو اس کا دل بہل جاتا تھا۔ کل بھی تقریب سے قبل وہ دونوں اس کے گھر آئے اور اسے بصد اصرار اپنے گھر میں ہونے والی تقریب میں شمولیت کی دعوت دے گئے۔ عرصہ ہوا اس نے اس طرح کی تقریبات میں جانا چھوڑ دیا تھا، مگر مسٹر اینڈ مسز رحیم کو مایوس کرنا اسے مناسب نہ لگا۔ تبھی وہ ان کے گھر چلی آئی تھی، مگر اسے گمان نہیں تھا کہ وہاں میکال حسن بھی ہوگا، کیونکہ اس کی معلومات کے مطابق وہ پیرس میں سیٹل ہو چکا تھا اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ۔ اگر وہ ذرا سی بھی اس کی آمد سے باخبر ہوتی تو شاید آج کی تقریب میں کبھی نہ آتی۔ خاموشی سے گہری ہوتی پرسمسوں شب کے 12 بج گئے تھے اور اس نے ایک نظر سامنے لگے وال کلاک پر ڈالی، پھر تکیہ سیٹ کر کے لیٹ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے موسم میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ روز آفس سے واپسی کے بعد شدید تھکن کے باوجود وہ اسٹڈی روم میں گھس جاتی اور ساری رات کتابوں کو چاٹتی رہتی۔ اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کی زندگی میں قسمت صرف اندھیرے لے کر آتی ہے۔ کروٹ کے بل لیٹ کر دونوں ہاتھ بائیں گال کے نیچے رکھتے اس کی نظر پھر اپنی اور نہال کی شادی کی تصویر سے ٹکرائی تھی۔ اسی کے ساتھ وہ تمام دن جنہیں وہ کبھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی اس کی سوچوں میں در آئے تھے۔ جاذب اور ہادیہ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ انگلینڈ جانے سے قبل میکال پھر ان کے گھر آیا تھا۔ کل جب وہ میکال کے ساتھ صبح گھر واپس آئی، اسی روز ناشتے کے بعد اس نے ہادیہ کو ساری بات بتا دی۔ کل رات جو کچھ میکال نے زبردستی اس کے ساتھ کیا وہ چاہتے ہوئے بھی ہادیہ سے چھپا نہیں سکی۔ جواب میں ہادیہ نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ میکال کی برائیاں اور اس کے ماضی کی محبت کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر کے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو خوشگوار بنائے۔ تاہم ہانیہ فی الحال اس کی بات پر کان دھرنے کو تیار نہیں تھی۔ اپنے کردار کے بارے میں میکال حسن کے الفاظ اسے سانپ بچھو بن کر کاٹتے تھے۔ اسی روز شام میں جب وہ ہادیہ کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، وہ پھر آ دھمکا تھا۔ جاذب گھر پر نہیں تھا، تاہم صفدر صاحب اور ان کی بیوی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے نیوز سن رہے تھے جب وہ وہیں ٹی وی لاؤنج میں چلا آیا۔ السلام علیکم انکل اینڈ آنٹی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹے، بڑی لمبی عمر ہے تمہاری، ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ خیریت؟ تمہاری آنٹی تمہارا ذکر کر رہی تھیں، صفدر صاحب نے بتایا۔ جواب میں وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ ذکر خیر تو نہیں ہو رہا ہوگا ہے نا؟ نہیں بھئی، ایسی کوئی بات نہیں، بہت تعریف کر رہی تھی تمہاری۔ ہادیہ بتا رہی تھی کہ تم انگلینڈ جا رہے ہو۔ جی انکل، اصل میں کافی عرصہ وہاں رہا ہوں تو بہت سی چیزیں ہیں جنہیں صرف میں ہی ہینڈل کر سکتا ہوں۔ سوچ رہا ہوں سب کچھ کلوز کر کے پاکستان آ جاؤں، پکا یا پھر کمال بھائی کے سپرد کر آؤں۔ اچھی بات ہے، واپس کب تک آؤ گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ لگے گا۔ کچھ بھی ہو لیکن سارا کام نپٹا کر فوری واپس آؤ، کیونکہ جاذب اور ہادیہ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اور تمہارا اس موقع پر یہاں ہونا بہت ضروری ہے۔ میں کوشش کروں گا انکل۔ آپ
شاید انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں بشاشت تھی۔ صفدر صاحب کو پہلی بار وہ بہت خوش دکھائی دیا تھا، تبھی وہ مطمئن سے مسکرا دیے تھے۔ ہانیہ تھوڑی دیر بعد ہادیہ کے ساتھ مجبور کرنے پر چائے لے کر آئی تو صفدر صاحب سے کہہ رہا تھا، وہ اصل میں انکل، میں ہانیہ کے ساتھ باہر ڈنر کرنا چاہ رہا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، بھئی بیوی ہے تمہاری، کوئی گرل فرینڈ تھوڑی جو اجازت مانگ رہے ہو۔ میکال کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے اجازت دے ڈالی۔ ہانیہ محض انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ آئی ایم سوری پاپا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں اس وقت کہیں بھی جانے کی پوزیشن میں نہیں۔ بری بات ہے ہانیہ، میکال کل انگلینڈ جا رہا ہے، پتہ نہیں کب واپسی ہو۔ چلو اٹھو، شاباش، تیار ہو کر آؤ، میں اس وقت تمہارا انکار سننے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ مگر پاپا، کوئی اگر مگر نہیں، چلو اٹھو شاباش، اور 5 منٹ میں واپس آؤ۔ وہ آرمی سے وابستہ تھے اور یہ چیز ان کے اندر جیسے رچ بس گئی تھی۔ ہانیہ بے حد ہرٹ ہو کر وہاں سے اٹھی تھی۔ کتنے دکھ کی بات تھی کہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ میکال کو سڑانخوں پر بٹھا رہے تھے، اور اس کی اب بھی وہی اہمیت تھی، بے بس لاچار۔ اگلے 20 منٹ میں وہ انہی کپڑوں میں بال سیدھے کر کے آ گئی۔ میکال اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے انکل، ہم اب نکلتے ہیں، گھر واپسی پر مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے، اس لیے معذرت مزید نہیں بیٹھ سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، ہانیہ کا خیال رکھنا۔ انشاءاللہ، اللہ حافظ۔ صفدر صاحب سے ہاتھ ملا کر ذکیہ بیگم سے پیار لیتے وہ فوراً گھر سے باہر نکل آیا، جبکہ ہانیہ کو ہادیہ کندھوں سے تھام کر باہر لائی۔ اس کے جانے کے بعد صفدر صاحب نے گہری سانس بھرتے ذکیہ بیگم سے کہا، میں جانتا ہوں ہانیہ میرے فیصلوں سے خوش نہیں ہے، مگر وہ نہیں جانتی ذکیہ کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں 100% لڑکے کے گلٹی ہونے کے باوجود دن رات بیٹی کے ماں باپ ہاتھ باندھے اپنے سمدھیوں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ بس ان کی بیٹی کا گھر آباد رہے، چاہے وہ وہاں سولی پر ہی کیوں نہ چڑھی ہو، بس اس کے آباد رہنے کا بھرم قائم رہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں اگر کسی بھی وجہ سے ان کی بیٹی واپسی ان کے گھر آ گئی تو بربادی کا سارا ملبہ صرف ان کی اور ان کی بیٹی کی ذات پر گرے گا، لڑکے والوں کے نام پر کوئی حرف نہیں آئے گا، یہی اس معاشرے کی ریت ہے۔ بولتے بولتے ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، تبھی ذکیہ بیگم نے ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ تھپتھپاتے انہیں تسلی دی۔ ہانیہ باہر میکال کی گاڑی میں آ کر بیٹھی تو سرد ہواؤں نے بے ساختہ اسے کپکپانے پر مجبور کر دیا۔ میکال نے بس ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ریسٹورنٹ تک دونوں خاموش رہے، تاہم جس وقت اس نے کھانا آرڈر کیا اس نے ہانیہ کو مخاطب کیا، مجھے کھانے میں تمہاری پسند کا علم نہیں ہے، پلیز تم بھی جو کھانا چاہو منگوا سکتی ہو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ یہیں لے آئیں پلیز۔ ہانیہ سے توجہ ہٹا کر اس نے ویٹر کو وہی ڈشز اوکے کر دیں جو اس نے پسند کی تھیں۔ وہ سر ہلا کر واپس مڑ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں رحیم صاحب اور آپا بھی آنے والے ہیں، اسی لیے تمہیں نہ چاہنے کے باوجود میں لے آیا، کیونکہ انہیں ہمارے اختلاف کی خبر نہیں ہے۔ کس کس سے اپنے اختلاف کی خبر چھپاتے پھریں گے مسٹر میکال حسن صاحب، ایک نہ ایک دن تو دنیا کو پتہ چل ہی جائے گا کہ ہمارے رشتے کی حقیقت کیا ہے۔ مگر دنیا کو پتہ چلنے سے قبل ہی میں اس رشتے کو مضبوط کر لوں گا، مخمور لہجے میں کہتے اس نے ہانیہ کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں مانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، یقیناً مجھے معاف کرنے کا بھی تمہارا کوئی پروگرام نہیں، مگر میں پھر بھی تم سے ملے بغیر یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کی ہاتھ کی گرفت سے نکالتے اس نے رخ پھیر لیا۔ جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اس شادی کے لیے دل سے رضامند نہیں تھیں۔ سارا اور مائرا کے بقول تمہارا اور نہال کا آپس میں پسندیدگی کا رشتہ تھا، شاید اس نے ماما پاپا کے سامنے اس کا اظہار بھی کیا تھا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ کوئی تعلق بناؤ، کیونکہ میں خود ایک ٹوٹا ہوا انسان ہوں۔ عائشہ کو کھونے کے بعد زندگی بہت بے رنگ سی ہو کر رہ گئی ہے میرے لیے۔ تم خود سوچو، ایک انسان جو پہلے ہی ٹوٹا ہوا ہو، کیا اسے کوئی منتشر پرسکون دے سکتا ہے؟ میں منتشر نہیں ہوں، نہ ہی مجھے اس چیز میں کوئی دلچسپی ہے کہ عائشہ آپ کے لیے کیا تھی کیا نہیں تھی۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ایک میں بڑھتے ہوئے انسان کے ساتھ اپنی خوبصورت زندگی کا سفر شروع کرنا نہیں چاہتی تھی، ایک ایسا انسان جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے نہ خالص خواب ہوں، نہ جذبے،
میری پسند ایسا انسان نہیں تھا، اسی لیے میں نے شادی سے انکار کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا نہال کے دل میں میرے لیے کیا ہے کیا نہیں، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ وہ ایک بہترین انسان ہے۔ رشتوں کو برتنے اور ان کی قدر کرنے کے معاملے میں وہ آپ سے کئی درجے بہتر انسان ہے۔ رخ پھیرے وہ قدر جذباتی ہو گئی تھی۔ میکال یکٹک اسے دیکھے گیا۔ اور ہاں، یہ شادی میں نے بھی ویسے ہی مجبور ہو کر کی تھی جیسے آپ نے مجبور ہو کر کی، وگرنہ عائشہ کے عاشق میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر بھی صرف اپنے ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے، انسانی ہمدردی کے تحت میں نے آپ کو اپنا ہمسفر قبول کیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید آپ کا اعتبار جیت کر میں آپ کی کھوئی ہوئی خوشیاں آپ کو دوبارہ لوٹا سکوں گی، مگر یہ میری بھول تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمدردی بھی نہیں کی جا سکتی، اور آپ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے مسٹر میکال۔ میں اب تک خاموش ہوں تو صرف جاذب اور ہادیہ کی خوشیوں کے لیے، وگرنہ آپ جیسے پرگندہ سوچوں کے مالک شخص کے ساتھ میں چند گھڑیاں گزارنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ شادی ضرور کی ہے، مگر اس شادی کے بدلے میں اپنے کردار اور اپنی عزت نفس کا سودا نہیں کروں گی۔ میں بہرحال اب چلتی ہوں، اس سے پہلے کہ پھر موسم خراب ہو جائے اور مجھے زبردستی آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا پڑے۔ مسٹر اور مسز رحیم کو میری طرف سے معذرت کہہ دیجیے گا۔ دل کا غبار نکال کر اپنی بے عزتی کا بدلہ اچھی طرح چکانے کے بعد وہ بنا میکال کے جذبات کا خیال کیے کرسی پیچھے کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی ویٹر کھانا لے آیا۔ کھانا کھا کر جاؤ ہانیہ، پھر میں تمہیں خود تمہارے گھر ڈراپ کراتا ہوں۔ ویٹر کے سامنے سبکی کے احساس سے اس نے ہانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بھی موقع کی نزاکت کو سمجھتے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں تم بہت خوددار اور انا پرست ہو۔ میرا خدا جانتا ہے کہ میں عورت کی عزت اور احترام کا دل سے قائل ہوں۔ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی غلط نہیں۔ میں نے جو کچھ بھی تم سے کہا وہ وہی تھا جو سارا اور مائرہ سے سنا۔ بہرحال میں تمہیں قطعی مجبور نہیں کروں گا کہ تم میرے جیسے بڑھتے ہوئے شخص کے ساتھ زبردستی زندگی گزارو۔ میں اپنی برباد زندگی کے لیے کسی کی بھی ہمدردی کا متمنی نہیں ہوں۔ میرا وعدہ ہے تم سے، تم جب بھی مجھ سے رہائی چاہو گی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ٹھہرے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہتا وہ ہانیہ کو ساکت کر گیا۔ کیا واقعی اس شخص کے لیے تعلق بنانا اور پھر انہیں ختم کر دینا اتنا ہی آسان تھا؟ چلو اب کھانا کھاؤ پلیز، پھر چلتے ہیں۔ ہانیہ کا چہرہ دیکھے بنا وہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہانیہ خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد بنا کچھ کھائے وہ گھر واپسی کے لیے میکال حسن کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ دل کو چھو لینے والی سبک روح ہوا سے ہانیہ کا اٹھتا آنچل میکال کے ساتھ اس کے سفر کو حسین بنا رہا تھا۔ تاہم وہ دونوں چپ تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی جو ان کے ریسٹورنٹ سے نکلنے کے ساتھ ہی شروع ہو چکی تھی، اب آہستہ آہستہ تیز بارش کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ میکال کے لیے ڈرائیونگ میں مشکل پیش آنے لگی۔ تیزی سے کام کرتا وائپر بھی سامنے روڈ کو کلیئر کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ تبھی سنسان روڈ پر ایک دم سے گاڑی بند ہو گئی۔ اوہ مائی گاڈ! اسے بھی ابھی بند ہونا تھا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر ہلکا سا مکہ رسید کرتے میکال نے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ وہ گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ کیا گاڑی اب نہیں چلے گی؟ پتہ نہیں، دیکھتا ہوں۔ اسے تسلی دے کر وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ ہانیہ منہ ہی منہ میں مختلف قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی۔ موبائل کے سگنل بھی خراب موسم کی وجہ سے کام نہیں کر رہے تھے۔ اوپر سے بجلی کی کڑک الگ دل دہلا رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ انجن پر جھکا رہنے کے بعد وہ گاڑی میں واپس آیا۔ سوری ہانیہ، گاڑی کا انجن کام نہیں کر رہا۔ ہمیں کسی دوسری سواری کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا؟ لیکن اتنی سنسان جگہ پر کوئی دوسری سواری کیسے ملے گی؟ مل جائے گی انشاءاللہ، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ہانیہ کا ہاتھ تھامتے اس نے کچھ اپنائیت سے کہا کہ اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ مجھے اس موسم سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اتنی زور سے بادل گرج رہے ہیں، اگر اس گاڑی پر بجلی گری تو؟ ہا ہا ہا، تو کیا اکٹھے جی تو نہیں سکے؟ کم از کم اکٹھے مر تو جائیں گے۔ مگر میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ ابھی کوئی نیکی جو نہیں کی ہے میں نے۔ اتنی معصومیت سے اس نے کہا کہ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ وہ لڑکی اندر سے کتنی سادہ اور معصوم تھی۔ اوکے، ہم ایسا کرتے ہیں، گاڑی کو لاک کر کے یہیں رہنے دیتے ہیں اور خود کسی محفوظ جگہ پر پہنچ کر موسم کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہانیہ کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ ہانیہ بھی ڈرتے ڈرتے اس کے پیچھے باہر نکل آئی۔
تو میکال نے گاڑی لاک کر دی۔ موسم کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں تیز بارش کے بھیگتے قریب ہی ایک پرانی سی دکان کے شیلٹر کے نیچے آ کھڑے ہوئے۔ یہاں کے لوگوں کی طرح یہاں کا موسم بھی کوئی اعتبار نہیں، پل میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کوٹ سے پانی جھاڑتے ہوئے اس نے ایک نظر اوپر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ ہانیہ خاموش کھڑی رہی۔ گزرتے ہر لمحے کے ساتھ بارش کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ سردی کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ تاہم وہاں بہتری کی فی الحال کوئی صورت دکھائی نہ دے رہی تھی۔ تبھی میکال کنکیوں سے اس کی طرف دیکھتے بولا، دعا کرو خیریت سے گھر پہنچ جائیں۔ یہاں اس روڈ پر آئے روز بہت وارداتیں ہوتی ہیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ ہانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ تبھی اس نے ڈر کر اس کی طرف دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، اس لیے میں نے گاڑی میں بیٹھنے کو ترجیح نہیں دی۔ اگر آپ کو یہ سب پتہ تھا تو آپ کو اس ٹائم گھر سے نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ پتہ تو ہے شہر کے حالات کا، اور میں تو آنا بھی نہیں چاہتی تھی آپ کے ساتھ، مگر ہمیشہ کی طرح آپ زبردستی ساتھ لے آئے۔ اب اگر کچھ ہوا تو آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ پہلے کب کر رہی ہو؟ بے نیازی سے ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں گھسائے اس نے سامنے روڈ پر نظر دوڑائی۔ ہانیہ لب کھینچ کر رہ گئی۔ سردی کی شدت میں اس کا سارا جسم کپکپا رہا تھا، ہونٹ جیسے نیلے ہو رہے تھے۔ اوپر سے بارش کی ترچھی بوندوں نے اچھی طرح بھگو ڈالا تھا۔ وہ میکال پر اپنا حال ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جسم کی کپکپاہٹ اور نیلے ہوتے ہونٹوں نے اس کا بھید کھول دیا۔ سردی لگ رہی ہے۔ میکال کا ہاتھ اس کے کندھے پر آیا تو اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر کپکپا کیوں نہیں ہو؟ اور اپنے ہونٹوں کو دیکھو کیسے نیلے ہو رہے ہیں۔ اٹس اوکے۔ نہیں، یہ سب ٹھیک نہیں۔ پتہ نہیں موسم کب ٹھیک ہو۔ تم زیادہ دیر مزید کھڑی بھی نہیں رہ سکتی۔ میں دیکھتا ہوں شاید یہاں کوئی بیٹھنے کی جگہ ہو۔ ہلکے سے اس کا کندھا تھپتھپاتے وہ مڑ گیا۔ ہانیہ نے دونوں بازو اپنے کندھے کے گرد لپیٹ لیے۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ دوبارہ واپس آیا۔ چلو۔ کہاں؟ چور ہوں تمہارا کہیں بھی لے جا سکتا ہوں۔ فی الحال پیچھے ایک کمرہ ہے، شاید کچھ روز پہلے وہاں کوئی اپنا گھوڑا باندھتا رہا ہے۔ اتنے خراب موسم میں فی الحال یہ پناہ بہترین جگہ ہے۔ آپ کے لیے ہوگی، مگر میں ایسی کسی جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتی جہاں کھل کر سانس بھی نہ لیا جائے۔ وہاں ایسی کوئی بات نہیں، تھوڑی سی خشک گھاس ہے اور بس۔ موسم کے تیور تم دیکھ رہی ہو، موبائل کام نہیں کر رہا، روڈ سنسان اور خطرناک ہے۔ خدا نہ کرے ابھی ہمیں یہاں کھڑے دیکھ کر کوئی اسلحہ لے کر آ گیا تو کیا کریں گے؟ میں تو خیر بھاگ لوں گا، مگر تم سے تو بھاگا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو۔ ٹھیک ہے تو تم کھڑی رہو یہیں، میں جا رہا ہوں۔ مجھ سے تو مزید ٹھنڈ برداشت نہیں ہو رہی، چڑھ کر کہتے وہ پلٹ گیا، مگر ہانیہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتی وہیں کھڑی رہی۔ لیکن کب تک؟ میکال کی باتیں واقعی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھیں۔ اوپر سے بارش تھی کہ رکنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ 4-5 منٹ بعد میکال کا مزید انتظار کرنے کے بعد وہ بھی اس کے پیچھے ہی اس کھلے سے ہال نما کمرے میں چلی آئی، جہاں سمنٹ کے فرش پر کچھ خالی پانی کی بوتلیں اور قدرے خشک گھاس کا ڈھیر تھا۔ میکال نے گھاس پھیلا کر بڑے مزے سے اپنے لیے بستر کا انتظام کر لیا۔ ہانیہ ایک نظر اس پر ڈالتی سائٹ پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اس کے گھر والے اس کے لیے کتنے فکر مند ہوں گے، یہی خیال اسے بار بار پریشان کر رہا تھا۔ بادل اتنی زور سے گرج رہے تھے کہ وہ دہل کر رہ جاتی۔ رہ رہ کر اسے میکال پر غصہ آ رہا تھا، جو اسے ضد کر کے زبردستی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ دوسری طرف اس کی ٹکٹ ضائع ہونے کا بھی افسوس تھا۔ اچھا ہی تھا کہ وہ انگلینڈ چلا جاتا اور وہ پرسکون ہو جاتی۔ بارش کی شدت کے ساتھ ہی ہوا میں بھی تیزی آ گئی۔ طوفان ہوا کے جھکڑ سے برف بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ اوپر سے بدن کے ساتھ چپکے گیلے کپڑے نے علیحدہ مصیبت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ میکال دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے گیلے کپڑوں کے ساتھ بڑے مزے سے لیٹا کنکیوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ہانیہ کی جان پر بنتی جا رہی تھی، مگر اسے جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لیں اور وہ خود بخود اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ سنو، میکال کا بازو ہلاتے اس نے جگایا۔ آپ نے کہا تھا یہ جگہ خطرناک ہے، کیا یہاں کوئی اسلحہ لے کر نہیں آئے گا؟ آنا تو نہیں چاہیے، مگر کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ خیر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ، اور پھر تم اکیلی تھوڑی ہو، میں ہوں نا۔
اس کے پریشان ہونے پر اس نے تسلی دی، مگر جواب میں ہانیہ نے خاصی ناراض نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو، دیکھ رہی ہوں تم کتنے میرے ساتھ ہو، چلو لیٹ جاؤ میرے ساتھ، شاباش۔ اگلے ہی پل اس نے اس کا ہاتھ زبردستی اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ کم از کم آج کی رات گھر واپسی ممکن نہیں، تم سمجھو ہم ہنی مون ٹرپ پر آئے ہوئے ہیں، ایڈونچر سے بھرپور ٹرپ پر۔ اپنے ہی ترنگ میں کہتے اس نے ہانیہ کے گرد اپنے بازو کی گرفت خاصی سخت کر دی۔ وہ محض پڑپڑا کر رہ گئی۔ مجھے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی میکال حسن، چھوڑو مجھے، میرے ساتھ ہی زندگی گزرے گی تمہاری، لکھ کر رکھ لو۔ اب کہ اس نے اسے اپنے پہلو میں گرا لیا تھا، وہ سارے خواب جو میں نے عائش کے حوالے سے دیکھے تھے، ان خوابوں کی تعبیر تم بنو گی ہانیہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرے دل کا ایک کونا اس لڑکی کی محبت سے ہمیشہ آباد رہے گا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ مجھے تمہاری بد دعا لگ گئی ہے۔ میں تمہاری شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا، خالق کائنات نے مجھے بے بس کر کے ایک کسی شکل میں میرے لیے سکون رکھ دیا ہے۔ سوری، مگر میرے دل میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی بات نہیں، جس خالق اور مالک نے مجھے تمہارے معاملے میں بے بس کیا ہے، یقیناً وہی تمہارے دل میں میرے لیے بھی محبت ضرور ڈال دے گا۔ میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، وہ یقین لہجے میں کہتے اس نے ہانیہ کا سر اپنے بازو پر رکھا۔ تبھی پہلی بار اس نے اس کی آنکھوں کو دیکھا تھا، دمکتے ستاروں کی مانند جگمگاتی بے حد حسین آنکھیں۔ وہ جھکا اور انتہائی محبت سے اپنے لب ان ستاروں پر ثبت کر دیے۔ میکال، میں، ہانیہ کسمسائی، مگر میکال نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے ہونٹوں کو دیکھو، کتنے نیلے ہو رہے ہیں۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر میکال نے ایسا کوئی موقع نہیں دیا۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو، تبھی میکال کو پیچھے دھکیلتے وہ اٹھی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ مزید تذلیل نہیں کر سکتے میکال حسن۔ زیرو بم ہوتی سانسوں کے ساتھ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں، مگر وہ مسکرا دیا۔ مگر پیار تو کر سکتا ہوں نا۔ ادھر جیسے اس کے غصے کا کوئی اثر ہی نہیں تھا، وہ بے بسی سے نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے برستے موسم نے اسے بے بس کر ڈالا ہو۔ تبھی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہانیہ صفدر کے گرد بازو ٹکاتے وہ پھر اس پر جھکا۔ ہانیہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی مگر ایک مرتبہ پھر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ ایک مرتبہ پھر میکال حسن نے اسے شکست دے ڈالی تھی۔ اگلے روز صبح میکال کی آنکھ کھلی تو وہ اپنی جگہ پر نہیں تھی، شاید نہیں، یقیناً وہ اس سے بہت زیادہ خفا ہو چکی تھی۔ وہ مسکرایا اور اگلے ہی پل اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ بارش تھم چکی تھی مگر سرد ہواؤں کے تپڑوں کا سلسلہ اب بھی جاری تھا۔ ہانیہ سڑک کی طرف رخ کیے کھڑی تھی اور زیر لب مسکراتا وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، صبح بخیر۔ اس کے سلام پر وہ چونکی مگر رخ نہیں پھیرا۔ آپ کی حسرتیں اگر پوری ہو گئی ہوں تو چلنے کی تیاری کریں، میں اپنے گھر والوں کو اس سے زیادہ اذیت نہیں دے سکتی۔ بنا اس کے سوال کا جواب دیے وہ بے رخی سے بولی۔ میکال اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے گھر والے سکون میں بیٹھے ہوں گے؟ مجھے نہیں پتا، میں اس وقت آپ سے بحث کے موڈ میں نہیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں۔ یقیناً موبائل کام کر رہا ہوگا۔ اس کے خراب موڈ کے پیش نظر وہ فوراً ہی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اگلے 30 منٹ میں جازب کی گاڑی ان دونوں کے مقابل تھی۔ نہال شہر میں نہیں تھا، وگرنہ وہ اسے ہی بلواتا۔ ہانیہ کو جازب کے ساتھ رخصت کرنے کے بعد وہ اپنے گھر چلا آیا۔ اگلے 2 روز کے بعد وہ انگلینڈ چلا آیا، جبکہ ہانیہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ 2 ماہ اسی میں گزر گئے۔ نہ اس نے کبھی ہانیہ کو فون کر کے اس کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش کی، نہ ہانیہ نے کبھی اسے یاد کیا۔ انہی دنوں ایک دوست کے بے حد اصرار پر اس نے ماڈلنگ شروع کی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ بے حد وجیح ہے، مگر اپنی خوبصورتی اور وجاہت کو کیش کرانے کا خیال اسے کبھی نہیں آیا۔ تاہم انگلینڈ میں قیام کے دوران قریبی پاکستانی دوست کے اصرار پر بحالت مجبوری وہ اسے انکار نہ کر سکا۔ اس نے ایک کمرشل کر لیا۔ ہانیہ جو بری طرح شادیوں کی تیاری میں مصروف تھی، اسے ٹی وی پر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پہلی بار میکال حسن کے ساتھ کسی دوسری لڑکی کو چپکے ہوئے دیکھ کر اس کا دل جلا اور وہ کڑ کر رہ گئی۔ اس کے بعد ہر لمحہ جیسے اس پر عذاب بن کر آیا۔ میکال حسن کو وہ کھو سکتی تھی مگر اسے تقسیم کرنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مصروفیات کے باوجود
وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس کی طبیعت ناساز تھی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ اچھی بھلی وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ زور کے چکر نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ ہادیہ اگر اسے فوری طور نہ تھام لیتی تو اس کا گر جانا یقینی تھا۔ اسی روز ہانیہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اسے ڈاکٹر کے لے گئی تھی، اور وہیں اسے ہانیہ کے حاملہ ہونے کی خوشگن خبر ملی۔ مارے خوشی کے اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے، تاہم ہانیہ خوش نہیں تھی۔ اس کے لبوں کو جیسے چپ لگ گئی۔ ہادیہ نے اس کے منع کرنے کے باوجود سب کو اس خوشخبری سے آگاہ کر دیا۔ میکال کو بھی اسی نے خبر دی تھی۔ جواباً وہ بے حد مسرور ہوا۔ حسن صاحب اور ان کی بیگم کی خوشی بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اگلے روز ہادیہ کا معیوں تھا۔ ہانیہ منہ سر لپیٹے پڑی تھی، کسی کام میں دل نہ لگ رہا تھا، تاہم بیگم حسن کی ڈانٹ پر نہ چاہتے ہوئے بھی کپڑے تبدیل کرنے پڑے۔ ہادیہ نے زبردستی پکڑ کر ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر دیا۔ مسز رحیم بھی جلد ہی پہنچ گئی تھیں۔ ہانیہ مصروفیات کے باوجود انہیں کمپنی دیتی رہی۔ تبھی ہادیہ نے اسے بلا لیا تھا۔ ہانی، ایکسکیوز می، میں ذرا ہادیہ کی بات سن آؤں۔ مسز حسن کو مسز رحیم کے پاس بیٹھا چھوڑ کر وہ ہادیہ کے پاس چلی آئی۔ میرے گجرے کہاں رکھے ہیں؟ مجھے کیا پتا، میں نے تو تمہارے سپرد کیے تھے۔ یار مجھے نہیں مل رہے، ابھی رسم شروع ہو جائے گی، پلیز میرے کمرے سے لا دو پلیز۔ تم بھی نہ ہادیہ، ایک دم سے پاگل اور فضول لڑکی ہو، مجھے اس حال میں چکر پر چکر لگوا رہی ہو۔ کچھ نہیں ہوتا، ابھی شروع ہے، خوب ورزش کیا کرو۔ وہ ہنسی تو ہانیہ اسے گھور کر رہ گئی۔ گجرے ہادیہ کے کمرے میں ہی رکھے تھے، انہیں وہاں سے اٹھا کر وہ بھی سیڑھیوں کی طرف آ رہی تھی کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی جنریٹر آن کرتا، کسی نے ہاتھ بڑھا کر ہانیہ کو تاریک راہداری میں کھینچ لیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر کھینچنے والے کا ایک ہاتھ قطعی مضبوطی سے اس کے منہ پر جمع تھا۔ ہانیہ کی جان پر بن گئی۔ اگلے ہی لمحے جنریٹر آن ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہانیہ کو کھینچنے والے کا چہرہ بھی۔ کیسی ہو؟ جو ہی ہانیہ نے سر اوپر کیا، اس کا چہرہ دیکھا اور مسکرا دیا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ بری طرح گھبرائی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کیوں چھوڑوں؟ اتنے دنوں بعد تو ملی ہو، اب بھی چھوڑ دوں؟ یہ کون سا طریقہ ہے ملنے کا؟ ابھی کوئی اوپر آ گیا تو آ جائے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ ویسے بھی شوہر ہوں تمہارا، کوئی روک تھوڑی سکتا ہے ملنے سے۔ میکال پلیز۔ سوری۔ کندھے اچکاتے اس نے درخواست رد کر دی۔ ہانیہ، اسے پکارتے ہوئے کوئی اوپر آیا۔ ہانیہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میکال اسے آزاد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ چھوڑ دیں پلیز، میں اس وقت آپ سے مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو اچھی بات ہے نا، اچھی بیویوں کو مزاحمت کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ہانیہ، جاذب اسے پکار رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر آتا، ہانیہ نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑوایا اور لپک کر سیڑھیوں کے قریب آ گئی۔ جی کہاں تھی یار، کب سے آوازیں دے رہا ہوں۔ وہ سیڑھیوں کے دہانے پر کھڑا تھا۔ ہانیہ شرمندہ سی ہو گئی۔ یہی تھی وہ، ہادیہ نے گجرے منگوائے تھے، مل نہیں رہے تھے، وہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اچھا، مگر یہ تمہاری سانسیں کیوں پھولی ہوئی ہیں؟ وہ میں بھاگ کر آئی ہوں نا، اسی لیے۔ اچھا چلو جلدی آ جاؤ، ہادیہ بلا رہی ہے۔ اسے تلقین کرتے ہوئے وہ سیڑھیوں کے دہانے سے ہی واپس پلٹ گیا۔ ہانیہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک نظر پلٹ کر میکال حسن کو دیکھنے کے بعد تیزی سے سیڑھیوں سے اتر آئی تھی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ ہادیہ اسے دیکھتے ہی غصے ہوئی، وہ سر جھکا گئی۔ وہ میکال نے پکڑ لیا تھا اوپر۔ ہیں، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، لیکن وہ انگلینڈ سے کب آیا؟ مجھے کیا پتا، میں تو خود شاکڈ سی رہ گئی تھی۔ اچھا کیا کہہ رہا تھا؟ کچھ نہیں، ایویں رومانس جاڑ رہا تھا۔ تمہاری پریگننسی کا سن کر آیا ہوگا۔ مانو یا نہ مانو، میرا دل کہتا ہے ہانیہ۔ مائی فٹ، میں نے بٹی ہوئی محبتوں کا اچار نہیں ڈالنا۔ ایسا نہیں کہتے ہانیہ، محبت کسی کی جاگیر نہیں جو بٹ سکے۔ یہ تو ریاست کی طرح ہے، جس پر کبھی کوئی حکمران ہوتا ہے تو کبھی کوئی۔ میکال حسن کا دل بھی سمجھو ریاست ہے، جس پر کل عائشہ کی حکومت تھی، مگر آج اسی دل پر تمہاری حکومت ہے، اور کل میرے مرنے کے بعد کسی اور کی حکومت ہوگی۔ شٹ اپ، اب میری سمجھ میں نہیں آتا تم ہمیشہ منفی کیوں سوچتی ہو؟ کیونکہ میں پاگل ہوں اسی لیے۔ اب براہ کرم تم اپنی پروفیسری بند کرو اور جلدی سے اسٹیج پر بیٹھو تاکہ رسم شروع کی جائے۔
منہ بنا کر کہتے وہ ہادیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیج کی طرف لے آئی، جہاں جازب بڑی شان سے بیٹھا میکال حسن کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ لو جی، ایک نہ شد دو شد۔ ہادیہ کی نظر جوں ہی سامنے پڑی، وہ بولے بغیر نہ رہ سکی، جبکہ ہانیہ آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو تم بیٹھو، میں بھی آتی ہوں۔ کیوں، تم کہاں جا رہی ہو؟ ٹافیاں بٹ رہی ہیں محلے میں، وہ لینے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے لیے بھی لے کر آنا۔ ہانیہ کے گھورنے پر وہ مسکرائی تو ہانیہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سامنے بیٹھے میکال حسن نے اس منظر کو بہت دلچسپی سے دیکھا۔ تیل لگ رہا تھا۔ خاندان کی تمام خواتین سٹیج کے گرد اکٹھی ہوئی کچھ گپیوں میں مصروف تھیں، جبکہ ایک طرف مرد حضرات کا ٹولہ اپنی گپ شپ میں مصروف تھا۔ ہانیہ بھی سٹیج کے قریب ہی کھڑی تھی۔ تبھی میکال نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیسی ہو؟ بظاہر وہ سامنے دیکھ رہا تھا، مگر اس نے ہانیہ کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ سٹپٹا گئی۔ ٹھیک ہوں، ہاتھ چھوڑیں۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما۔ میکال پلیز، تم اتنی بے مروت تو نہیں تھی ہانیہ۔ اتنے دنوں بعد ملے ہیں، بندہ حال چال ہی پوچھ لیتا ہے۔ بہت لوگ ہیں آپ کا حال چال پوچھنے والے، یہاں میری مزاج پرسی کی ضرورت نہیں۔ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ بنا اس کے لہجے کی تلخی کو محسوس کیے وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ کٹ کر رہ گئی۔ آپ کیوں اتنے لوگوں میں میرا تماشا بنانا چاہتے ہیں؟ کیا تماشا بنایا ہے میں نے تمہارا؟ تماشا تو تم میرا بنا رہی ہو، جس بات کے لیے میں بارہا ایکسکیوز کر چکا ہوں۔ اسی بات کو ایشو بنا کر تم مسلسل مجھے رد کر رہی ہو۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ واقعی ہانیہ کے پاس اب اس سے نفرت کا کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا، پھر بھی جانے کیوں وہ اس سے بھاگ رہی تھی۔ ہانیہ، وہ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ صفدر صاحب کی پکار نے اسے چونکا دیا۔ وہ اسے بلا رہے تھے۔ ایکسکیوز می، میرے پاپا بلا رہے ہیں۔ صورت سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت سے نکالتے وہ پلٹ گئی۔ میکال سر آ بھر کر رہ گیا۔ بنی بات؟ اگلے ہی پل مسز رحیم اس سے پوچھ رہی تھیں۔ نہیں، کوئی بات نہیں، بن جائے گی۔ دلوں کی ریاست پر حکمرانی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کا کندھا تھپتھپاتے انہوں نے تسلی دی تھی۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ مایوں کی رسم اپنے عروج پر تھی جب اچانک سیکنڈ فلور کے مین کمرے میں بھڑک اٹھنے والی آگ نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مہمانوں میں کھلبلی مچ گئی۔ جازب اور میکال صفدر کو تسلی دینے لگی۔ آپ پریشان نہ ہوں، زیادہ خطرے والی بات نہیں۔ جی، ابھی ملازم گئے ہیں اوپر، انشاءاللہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ ہانیہ کہاں ہے؟ ہانیہ یہیں کہیں ہوگی، میں دیکھتا ہوں اسے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جازب پلٹا تھا جب وہ بولے، او میرے خدا، اسے تو میں نے اوپر بھیجا تھا کچھ چیزیں لانے کے لیے۔ مائی گاڈ، جازب نے کہا، مگر اس سے پہلے ہی میکال سیڑھیوں کی طرف لپک گیا۔ جازب بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ صفدر صاحب کی جان جیسے لبوں پر آ گئی۔ اوپر مین کمرے سے آگ کی لپیٹیں باہر کی طرف آ رہی تھیں۔ جازب کے بھیجے ہوئے دونوں ملازم پانی ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہاں اس کمرے کی آگ بجھنے کی بجائے اور زیادہ بھڑکتی جا رہی تھی۔ تبھی ان دونوں کو اسی کمرے سے ابھرتی ہانیہ کی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ سنو، تم نے کبھی ساحل پر بکھری ریت دیکھی ہے؟ سمندر ساتھ بہتا ہے مگر اس کے مقدر میں ہمیشہ پیاس رہتی ہے۔ آنکھوں پر بازو دھرے بیتے ہوئے دنوں کی یادوں کے سنگ وہ بہت دور نکل آیا تھا، جب اچانک اسے اپنے پیروں پر کسی کے نرم ہاتھوں کے لمس کا احساس ہوا۔ ایک جھٹکے سے بازو آنکھوں کے اوپر سے ہٹاتے اس نے سامنے دیکھا۔ سائرہ افضل اس کی چارپائی کی پائنتی پر بیٹھی تھی۔ کھانا کھا لے زائد، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس کے دیکھنے پر اس نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے پیر سے ہٹا لیا۔ بھوک نہیں ہے مجھے، واپس لے جا۔ کیوں واپس لے جاؤں؟ کل بھی تو نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ اتنی محنت کرتا ہے سارے دن، ایسے تو بیمار پڑ جائے گا۔ تو پڑ جاؤں بیمار، تجھے کس بات کی تکلیف ہے؟ قطعی برہمی سے دھاڑتے وہ اسے جیسے کھانے کو پڑا تھا۔ سائرہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ مجھے ہی تو تکلیف ہے، مجھ سے تیرا یہ حال دیکھا نہیں جاتا۔ آخر کب تک اس بے وفا شہرن کا روگ دل میں پالے گا تو؟ میرا درد سر ہے یہ، کب تک پالے رکھتا ہوں؟ تو جا کر کام کر اپنا۔ سارے کام ختم کر کے آئی ہوں، اب تو بس یہی کام ہے کہ تیری خدمت کروں۔ مجھے تیری خدمتوں کی ضرورت نہیں۔ نہ صحیح، مجھے تو تیری ضرورت ہے نا۔ خوش فہمی ہے تیری کہ میں اب بھی پلٹ کر تیری طرف دیکھوں گا؟ نہ دیکھ، وقت بڑی ظالم چیز ہے، ایک نہ ایک دن پھر سے گھیر کر تجھے میری طرف لے ہی آئے گا۔ میرا سر نہ کھا سائرہ، جا کر اپنا کام کر۔
اس بار اس نے بیزاری سے کہا تھا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو وہ اکتا کر خود ہی کمرے سے نکل آیا۔ دن ڈھل رہا تھا، وہ حویلی جانے کے موڈ میں نہیں تھا، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تبھی اس کے قدم حویلی کی بڑی بڑی دیواروں کی طرف اٹھ آئے تھے۔ سلام چودھرانی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، ابھی میں تجھے ہی یاد کر رہی تھی۔ چودھرانی کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی رونق آ گئی تھی۔ وہ بڑے سے صحن میں ان کے قریب ہی موڑا کھینچ کر بیٹھ گیا۔ خیریت؟ خیریت کہاں ہے زائر؟ جب سے میری دی ولایت سے ادھر گاؤں میں آئی ہے، ویری بخار جان ہی نہیں چھوڑ رہا۔ کل رات بھی 103 تھا، شہر سے ڈاکٹر بھی بلوایا، مگر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ پچھلے 3 دن سے پانی پر گزارا کر رہی ہے۔ میری دیورانی رہتی ہے شہر، اس کے بیٹے کا ولیمہ ہے، سوچ رہی ہوں ثانیہ کو ساتھ لے جاؤں شہر، شاید شہر کی فضا راس آ جائے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہلکی ہلکی بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وہ ضرورت سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ چودھرانی نے جواب میں اسے لسی کا بڑا گلاس تھما دیا۔ تیرے لیے کیا حکم ہونا ہے پتہ تو ہے تجھے، تیرے سوا میں کسی اور پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ آج شام شہر جانے کا ارادہ ہے میرا، تو تیاری کر لے۔ ٹھیک ہے، کتنے دن کا قیام ہوگا آپ کا وہاں؟ یہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا، مگر ثانیہ بیٹی کو میں وہیں چھوڑ آؤں گی۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ گلاس خالی کر کے سائڈ پر رکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی لے آتا ہوں میں، آپ اور ثانیہ بی بی تیاری کر لیں۔ ٹھیک ہے، رب سونا تجھے دنیا جہاں کی خوشیاں نصیب کرے۔ چودھرانی کی دعا اسے کسی تماچے کی طرح لگی، ساتھ ہی آنکھوں کے گوشوں میں بھی نمی جھلک آئی۔ مجھے خوشیوں کی دعا نہ دیا کریں چودھرانی، خوشی زیادہ دیر راست نہیں آتی مجھے۔ دل چھوٹا نہ کر زائر، میرا دل کہتا ہے بہت جلد تجھے میری دعائیں لگیں گی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ وہ کہنا چاہتا تھا مگر اس نے کہا نہیں، کہا تو محض یہی، اب چلتا ہوں چودھرانی، آپ تیاری کر لیں، میں ٹائم پر آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، سونے رب کے حوالے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے چودھرانی نے اسے رخصت کیا۔ صحن سے اٹھ کر وہ ثانیہ کے کمرے میں آئی تو وہ جاگ رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے پتر؟ وہ اس کے پلنگ پر آ کر ہی بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ ثانیہ نے ان کا ہاتھ تھام کر سینے پر رکھ لیا تھا، تبھی وہ بولی، زائر کو بلوایا تھا میں نے شہر جانے کے لیے، وہی آیا تھا۔ کیوں، کیا وہ حویلی میں ملازمت کرتا ہے؟ نہ پتر، اسے ملازمت کی کیا ضرورت ہے، خیر سے اس کی اپنی زمین ہے۔ تو پھر وہ حویلی کے کام کیوں کرتا ہے؟ سارے کام پیسے کے لیے تو نہیں کیے جاتے نا پتر، کچھ کام رشتوں کے تقدس کے لیے بھی کرنے پڑتے ہیں۔ مگر اس حویلی سے کیا تعلق اس کا؟ پالا ہے اس حویلی نے اسے، اسی حویلی کے در و دیوار میں پل کر جوان ہوا ہے وہ۔ اس کا باپ تیرے دادا جی کا بہت ہی قابل بھروسہ منشی تھا، تیرے دادا جی نہیں رہے تو اس نے بھی حویلی چھوڑ دی، مگر زائر کا تعلق نہیں ٹوٹا ان در و دیوار سے، بہت عرصہ شہر رہا ہے مگر وہ حویلی کو نہیں بھولا، زمینوں کا سارا حساب کتاب دیکھ بھال وہی کرتا ہے۔ شہر والوں کو تو فرصت ہی نہیں کہ کبھی سال میں ایک چکر ہی لگا لیں۔ شادی شدہ ہے؟ ہاں، بچپن میں اسی گاؤں کی ایک لڑکی سائرہ سے منگنی ہوئی تھی اس کی، مگر اس نے زائر کے گاؤں کے نمبردار کے بیٹے کے ساتھ چھپ کر نکاح کر لیا۔ تب سنا ہے کہ کسی شہری لڑکی کو بھگا کر لایا تھا، مگر وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ثانیہ کا دل اس لمحے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، تبھی وہ بولی، اللہ جانے پتر، کسی سے اس موضوع پر بات نہیں کرتا، خیر تو چھوڑ اسے، جلدی اٹھ کر تیاری کر لے، وہ بس گاڑی لے کر آتا ہی ہوگا۔ مجھے شہر نہیں جانا پلیز، تنگ نہ کر ثانیہ، تو جانتی ہے میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے، مگر تجھے اس حال میں یہاں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ کچھ نہیں ہوتا دادو، میں رہ لوں گی۔ نہیں، تو اٹھ کر تیاری کر بس، اگر دل نہ لگے تو میرے ساتھ ہی چلی آنا۔ دادو کسی صورت اسے رعایت دینے کی پوزیشن میں نہیں تھیں۔ وہ سر ہلا کر پلکیں موند گئی، دل کو بھلا اب کہاں لگنا تھا۔ نسیم بیگم کی آواز بہت مدھم سروں میں گونج رہی تھی۔ ثانیہ عباس جو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی، بے قل ہو کر گاڑی کے باہر کے مناظر میں کھو گئی۔ اسٹیئرنگ وہیل پر جمے زائر ملک کے خوبصورت ہاتھ اسے بہت کچھ یاد دلا رہے تھے۔ میں مانتا ہوں تم نے دل سے مجھے اپنا شوہر تسلیم نہیں کیا، میرے جیسا آوارہ ناکام شخص تم جیسی پیاری لڑکی کے قابل نہیں، سوائے شکل و صورت کے اور ہے ہی کیا میرے پاس۔ اس کی آنکھیں کب بھر آئیں اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔
اگلے ہی پل ظاہر کی جگہ اس کی ماں نے لے لی۔ بہت غصے میں ہے ظاہر، گالیاں دے رہا تھا تمہیں، اسے لگتا ہے جیسے تم اس کے بچوں کو لے کر مفرور ہو گئی ہو۔ عجیب پینڈو شخص ہے، پتہ نہیں تمہیں کیا نظر آیا اس میں۔ پچھلے 5 سالوں میں یہ الفاظ بد دعا بن کر اس کا پیچھا کرتے رہے تھے۔ مفرور تو ہو گئی تھی اس کے بچوں کو لے کر۔ ظاہر کا ڈر اس نے پورا کر دیا تھا۔ طلاق دے دی تھی اس نے تمہیں، بہت کوشش کی میں نے سمجھانے کی، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ کہہ رہا تھا 1-2 روز میں پیپر بھی بھجوا دے گا۔ سانپ بچھو بنے لفظوں کی باز گشت نے اس کے اندر جیسے سناٹے ڈال دیے تھے۔ پچھلے 5 برسوں میں کتنی بار اسے اس شخص کی ضرورت محسوس ہوئی تھی، مگر وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ نارسائی کے سارے عذاب اس نے تنہا جھیلے تھے۔ باپ کے ہوتے ہوئے بھی پچھلے 5 سالوں میں کتنی بار اس کے بچے اپنے باپ کے لیے ترستے تھے۔ وہ شخص صرف اس کے خوابوں کا نہیں، اپنے بچوں کی معصوم حسرتوں کا بھی قاتل تھا۔ اپنی ڈھب سے جینا سکھا کر زندگی چھین لی تھی اس نے۔ ثانیہ کو لگا جیسے اس کے اندر آگ جل رہی ہو، ظاہر ملک سے نفرت کی آگ۔ ظاہر ملک بیک وے مرر سے بار بار اس پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ ثانیہ نے جیسے نڈھال ہو کر سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ کیسٹ تبدیل ہوا تھا۔ ثانیہ کا دل زور سے دھڑک اٹھا، اسے یہ گیت بہت زیادہ پسند تھا۔ دادی میوزک بند کروا دیں پلیز، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ اس سے مزید برداشت نہ ہو سکا تو بول اٹھی۔ ظاہر نے جیسے سنا ہی نہیں۔ ایک بول اس کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا، مگر ثانیہ بات کے زخم جیسے پھر سے ہرے ہو گئے۔ پچھلے 5 سالوں میں سہی جانے والی ایک تکلیف دل میں ناخن چبونے لگی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا جب اس نے وقت سے پہلے اپنے دونوں بچوں کو جنم دیا تھا تو اس وقت وہ کس اذیت میں تھی۔ اس احساس کے ساتھ کہ ظاہر نے اسے چھوڑ دیا ہے، ہر لمحہ سانس گھٹتی محسوس ہوتی تھی اسے۔ پھر پاکستان سے انگلینڈ شفٹ ہونے کے بعد جب اس کے دونوں بچے بیمار پڑے تو انہیں تنہا سرد کمرے میں گود میں لیے ڈاکٹرز کی مایوسی دیکھتے اس نے کتنی تکلیف سہی تھی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ کہیں سے ظاہر ملک اس کے سامنے آئے اور وہ اسے شوٹ کر ڈالے۔